وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الصديقين الغر الميامين لعنة الله على أعدائهم وقاتليهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. صلوات عزیزان گرامی، آپ سے گزارش ہے کہ ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید پڑھ کر مقدسہ بیگم بنت ابرار حسین مرحوم ڈاکٹر آل ضامن رضوی ابن خان بہادر سید آل نبی رضوی مرحوم کی ارواح کو ایسا. صلوات پڑھیں. میں نے آپ کی خدمت میں قرآن مجید کے بہت ہی مشہور سورے کی ابتدائی آیات ہیں جن کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے. اس سورے کو 3 ناموں سے عموماً پہچانا جاتا ہے. پہلا نام اس کا سورۃ الانسان ہے، دوسرا نام اس کا سورہ دہر ہے، اور تیسرا نام اس کا سورہ حل اتا ہے. عزیزان گرامی، میں نے 3 مجالس کے لیے جسے مجھے آپ کی خدمت میں پڑھنی ہے، اس سورے کو عنوان بیان قرار دیا ہے. میں نے آج کی منزل میں صرف یہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ انسان کی حقیقت کیا ہے، اور انشاءاللہ اگلی 2 تقاریر میں آپ کی خدمت میں اس سورے کے نزول کے اسباب اور وہ افراد، وہ شخصیتیں کہ جن کے لیے یہ سورہ نازل ہوا، ان کے فضائل انشاءاللہ. اس لیے کہ میرا یقین ہے کہ پروردگار عالم نے اس کائنات کو خلق نہ کیا ہوتا اگر آل محمد کو خلق نہ کرنا ہوتا. یہ ان کا صدقہ ہے کہ یہ نعمت زندگی ہمیں ملی، اس لیے کہ یہی وہ ذریعہ ہیں کہ جن کے ذریعے سے اللہ کی معرفت حاصل ہوئی. میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اس لیے کہ میں فضائل ہی پڑھتا ہوں. اس لیے کہ اگر فضائل آل محمد ہی سے واقف نہ ہوں گے تو ہم دین سے کیا واقف ہوں گے؟ ہم مذہبی کیا سمجھیں گے کہ مذہب ہے کیا؟ یہ تو آل محمد کا صدقہ ہے کہ اس دین کی نعمتوں سے اس نے ہمیں آراستہ کیا ہے. اور ہم پر کیا احسان، اگر آپ اجازت
دیں تو میں یہ کہہ دوں کہ ساری خدائی پر احسان ہے. اگر ان کا وجود نہ ہوتا تو شاید دین منزل تکمیل تک ہی نہ پہنچتا. صلوات پڑھیں ایک بات. بہت اطمینان سے اور آہستہ آہستہ آپ سماعت فرمائیں. ارشاد ہو رہا ہے هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. ترجمہ اس کا کیا ہے؟ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ کیا انسان پر ایسا وقت نہیں گزرا ہے جب وہ ایک ناقابل ذکر شے تھا. میں پھر عرض کر رہا ہوں ترجمہ ذہن میں رہے. کیا سوالیہ جملے کے ساتھ شروع ہو رہا ہے. کیا انسان پر ایسا وقت نہیں گزرا ہے کہ جب وہ ایک ناقابل ذکر شے تھا. انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج. اب یہ دیکھیں کہ رب کیا ہے پہلی آیت سے اس کا کہ ایک ناقابل ذکر شے تھا، یعنی اسے نہ کوئی جانتا تھا، نہ اسے کوئی پہچانتا تھا، نہ اس کا نام تھا، نہ اس کا نشان تھا، نہ ماں کو معلوم کہ کیا ہے، نہ باپ کو علم کہ کیا ہے. انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج. اور انسان کو اس کی حقیقت کی طرف متوجہ کر رہا ہے کہ یہ میرا کرم، یہ میری عطا، یہ میرا فیض کہ میں نے انسان کو خلق کیا ملے جلے مادہ حیات سے. غور فرمایا آپ نے؟ من نطفۃ امشاج، ملے جلے ہوئے نطفے سے کیوں خلق کیا؟ یہ کوئی عبث بیکار نہیں، یہ کوئی تفریح نہیں دی کہ یوں ہی ہم نے پیدا کر دیا انسان کو. جیسا اکثر و بیشتر ہم تفریح کے لیے کچھ ایسے کام کیا کرتے ہیں جن کا کوئی مقصد نہیں ہوتا ہے وقت گزاری کے لیے. تو خدا نخواستہ نعوذ باللہ ایسی کوئی بات وہاں نہیں ہے. وہاں کوئی چیز بلا مقصد نہیں خلق کی جاتی. یاد رکھیے گا جب وہ اپنے کلام میں زیر اور زبر کو بغیر مقصد نہیں بھیجتا ہے تو اس مخلوق کو کہ جسے اس نے اشرف المخلوقات کہا، جس کے سر پر اشرفیت کا تاج رکھا ہے، اسے عبث نہیں خلق کر دے گا، یوں ہی نہیں پیدا کر دے گا کہ بس حادثتاً آ گئے عالم وجود میں. اور فرمایا آپ نے کہ بس یوں ہی آ گئے، بس وہ کچھ عناصر ملے اتفاقیہ طور پر تو انسان پیدا ہو گیا اور خلق ہو گیا. نہیں، وجہ ریزن کیا ہے پیدا کرنے کا؟ نبتلی ہے، اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ اسے منزل امتحان سے گزارے. فرمایا آپ نے. اب یہ ریزن ہے، یہ وجہ بتائی جا رہی ہے کہ کیوں پیدا کیا انسان کو. نبتلی ہے تاکہ اسے منزل امتحان سے گزارا جائے، ابتلا میں اسے مبتلا کیا جائے. اور منزل امتحان میں گزارنے کے لیے جب کسی سے امتحان کسی کا لیا جاتا ہے تو امتحان لینے کے کچھ اصول ہوتے ہیں، کچھ قاعدے ہوتے ہیں. یوں نہیں کسی کو بٹھا دیا کہ نہیں ہم تمہارا امتحان لے رہے ہیں. کسی بچے سے آپ کہیے کہ بیٹھ جاؤ، جسے ایک لفظ بھی نہیں پڑھایا گیا، نہ سکھایا گیا، نہ کچھ بتایا گیا، اور آپ نے کہا ہم تمہارا امتحان لے رہے ہیں، ایگزام لے رہے ہیں، تو مڑ کے دیکھے گا امتحان لے کاہے کر رہے ہو. امتحان لینے کے لیے کچھ علم عطا کرنا پڑے گا، کچھ سکھانا پڑے گا، کچھ بتانا پڑے گا، کچھ دکھانا پڑے گا، کچھ پہچانوانا پڑے گا تو امتحان لیا جائے گا. تو آواز دے رہا ہے کہ اس لیے خلق کیا کہ نبتلی ہے، امتحان کی منزل سے گزاریں، اور امتحان کی منزل سے گزارنے کے لیے فجعلناہ سمیعا و بصیرا، ہم نے تمہیں دیکھتا ہوا اور سنتا ہوا پیدا کیا ہے. صلوات پڑھنے کے بعد مل کر اب ذرا سا یہ تو میں نے ترجمہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیا. اب میں تفسیر انشاءاللہ بعد میں عرض کروں گا. تھوڑا سا اس روش سے ہٹ کر بھی سوچیں، اس لیے کہ قرآن دعوت فکر دیتا ہے. قرآن کیا کہہ رہا ہے، کس طرف متوجہ کر رہا ہے، کس طرف فکروں کو لے جا رہا ہے. ہر بافہم سمجھدار پڑھے لکھے انسان کے لیے لازم ہے کہ وہ فکر کرے، وہ اس پر سوچے کہ کیا کہنا چاہتا ہے قرآن. کیا ضرورت ہوئی اللہ کو کہ وہ متوجہ کر رہا ہے کہ کیا تمہارے اوپر ایسا وقت نہیں گزرا ہے. انسان مطلب ہے
کہ ایسا وقت نہیں گزرا ہے جب ناقابل ذکر شے تھے، کوئی تم کو جانتا نہیں تھا، کوئی تم کو پہچانتا نہیں تھا. یہ تو ہمارا کرم تھا کہ ہم نے تمہیں ملے جلے ہوئے نطفے سے پیدا کر دیا تاکہ تمہیں منزل امتحان سے گزارے. اور اس کے بعد سلسلہ ہے کہ تم کو سنتا ہوا دیکھتا ہوا بنایا. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. یہ حقیقتاً ہم نے راہ ہدایت فراہم کیا ہے. سبیل کا مطلب ہے راہ، ہدایت کی راہ. یہ دونوں چیزیں ہم نے دی ہیں. یہ ذریعہ ہدایت کا تمہارے لیے فراہم کیا ہے. جس نے اسے ہماری نعمت سمجھا اس نے تو ہماری بارگاہ میں اپنی پیشانی کو سجدہ شکر میں رکھ دیا. اور جس نے اسے ہماری نعمت نہیں سمجھا اس نے کفران نعمت کیا. صلوات پڑھیں ایک بار. اب آپ ترجمہ، ہمیں ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں لہذا بہت زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. اب آپ ترجمہ پیش نظر رکھیں اور ذرا دیکھیں کہ کیا کہہ رہا ہے قرآن. ایسا لگتا ہے جیسے انسان کے ضمیر اس کی کانشس کو جھنجھوڑ رہا ہے، جھنجھوڑ رہا ہے انسان. اور دیکھیے ہمارے اور آپ کے معاشرے اور سماج میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی کچھ ایسے لوگ ہماری نگاہ میں یا ہمارے سماج اور معاشرے میں آ جاتے ہیں کہ جو کچھ نہیں ہوتے ہیں اور بہت کچھ ہو جاتے ہیں، جن کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی ہے، جن کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے. میں لفظ دے رہا ہوں آپ کو، جن کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے لیکن حالات کے بدلنے کے لحاظ سے اگر کوئی حیثیت ہو جاتی ہے اور ظرف میں گہرائی نہیں ہے، اگر ظرف میں سمائی نہیں ہے تو ایسا اچھلتے ہیں کہ نہ پوچھیں. آپ یہ دیکھیں کہ ان کا بس نہیں چلتا ہے کہ وہ کیا کر ڈالیں اپنی طاقت کے اظہار کے لیے، اپنے اقتدار کے مظاہرے کے لیے، اپنے جاہ و جلال، اپنی دولت کے مظاہرے کے لیے، جاہ و حشم کے لیے. ان کا بس نہیں چلتا ہے کہ کیسے وہ ایک ایک کو پکڑ کے بتائیں کہ میں کون ہوں، ذرا پہچانوں. آپ کے ہمارے اور سب کے معاشرے میں کچھ نہ کچھ ایسے افراد ملتے ہیں، اور ہمارے ہی سماج اور معاشرے میں کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو یہ کہتے ہیں ذرا دیکھو تو کتنا اوچھا ہے یہ اپنی حقیقت کو بھول گیا ہے کہ کل یہ کیا تھا. آج کسی قابل ہو گیا ہے تو سب کچھ بھول گیا ہے اور اس طرح سے دولت و طاقت کا مظاہرہ کر رہا ہے کہ پوچھو نہیں. اب اس کے سامنے نہ کوئی غریب ہے اور اس کے سامنے نہ کوئی کمزور ہے نہ کوئی مجبور ہے. ہر ایک کے اوپر اپنی طاقت کا مظاہرہ کر رہا ہے. کبھی کسی کے حق کو چھین رہا ہے، کبھی کسی کو پریشان کر رہا ہے، کبھی کسی کے حقوق کو پامال کر رہا ہے. تو ہمارے اور آپ کے سماج اور معاشرے میں جب ایسے کوئی انسان آ جاتا ہے تو ہم اور آپ کہتے ہیں کہ ذرا دیکھو تو اپنی اوقات کو بھول گیا ہے، اپنی حقیقت کو بھول گیا ہے. ابھی کتنے دن گزرے ہیں کہ ٹکڑوں کا محتاج تھا، کھانے کے لیے پاس کچھ نہ تھا، لباس نہ تھا، نہ جانے کیسے اسے دولت حاصل ہو گئی. تو اب سب کچھ یہ بھول گیا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ اس کے مقابل میں کچھ ہے ہی نہیں کوئی. تو جیسے آپ خود کہو کے دینا چاہتے ہیں کہ دولت کے نشے میں ڈوبے ہوئے انسان، اے جاہو جلال و اقتدار کے اندر ڈوبے ہوئے انسان، تو اپنی حقیقت کو بھول گیا ہے. کل عالم یہ تھا کہ تیرے پاس ٹکڑے نہیں تھے، آج اگر کچھ اللہ نے دے دیا ہے تو یہ عالم ہے. تو آج بھی اسے اپنی حقیقت کی طرف متوجہ کرتے ہیں کہ یہ دن اپنے بھول گیا ہے. بس ایسے ہی لگتا ہے کہ جیسے قدرت انسانی قافلہ جو رواں دواں ہے اسے روک کر آواز دے رہی ہے، آواز دے رہی ہے، اے طاقت کے زوم میں ڈوبے ہوئے انسان، اے اقتدار کو حاصل کرنے والے انسان، اے مال و دولت کے سمندر میں ڈوب جانے والے انسان، تو سب کچھ بھول گیا ہے، اپنی حقیقت کو بھول گیا، اپنی ابتدا کو بھول گیا. آج تجھے اگر اقتدار مل گیا، تجھے دولت مل گئی تو اپنے ہی بھائیوں میں سر اونچا کر کے چل رہا ہے. آج اگر تجھے سب کچھ مل گیا تو اس زمین پر تو اپنے پیر کو پٹک کے دے چل رہا ہے جیسے آواز دے رہا ہو، اے فرعونیت کی راہ پر گامزن انسان،
اے نمرود و شداد کے راستے پر چلنے والے انسان، ذرا مڑ کے اپنی حقیقت کو تو دیکھ، تیرا وجود ہی نہ تھا، تو کسی قابل ہی نہ تھا۔ صلاۃ پڑھیں ایک بار مل کے محمد والے۔ جیسے آواز دے رہا ہو، ضمیر انسانی کو جھنجھوڑ رہا ہو، طاقت کے زوم میں ڈوبے ہوئے انسان، ذرا اپنی وقت کو پہچان، اپنی اوقات کو دیکھ، تو ہے کیا، تیری حیثیت کیا ہے؟ بس ایک قطرہ نجس کے علاوہ کیا ہے تو؟ اور ایسا قطرہ کہ جو اس قابل بھی نہیں کہ جس کا ذکر کسی شریف محفل میں کیا جا سکے، کسی مہذب مجلس میں کیا جا سکے۔ تیری ابتدا تو وہاں سے ہے۔ اگر میرا کرم نہ ہوتا، میری عطا نہ ہوتی، تو یاد رکھ کہ تو اس قابل بھی نہ تھا کہ قابل ذکر بن جاتا، تو قابل ذکر بن جاتا۔ یہ تو میرا کرم تھا کہ میں نے تجھے ایک قطرے سے مادہ حیات سے خلق کیا ہے، پیدا کیا ہے، اور صرف یہی نہیں، جیسے قدرت چیلنج کر رہی ہو میرے مقابل میں آنے والوں، ذرا سوچو تو کہ تمہاری ابتدا کیا ہے، ذرا سوچو تو کہ تمہاری ابتدا کیا ہے۔ تم کچھ نہ تھے، کچھ نہ تھے، کہیں کسی کے شان و گمان میں بھی نہ تھے، نہ کسی کے تصور میں تھے، نہ بھائی کو معلوم کہ کیا ہے، نہ بہن کو علم کہ کیا ہے، نہ محلے والوں کو پتا، نہ عیز و اقربا کو پتا، نہ ماں اور باپ کو پتا۔ یہ میں تھا کہ جس نے تجھے زندگی کا وجود، زندگی کا یہ پیکر عطا کیا۔ اور سن تیری ابتدا کیا ہے، میں توجہ چاہتا ہوں عزیزو، آج کی منزل میں آپ کو یہ بتا دوں کہ انسان کی حقیقت کیا ہے، تاکہ کل جب یہ عرض کروں کہ جن کے صدقے میں سب کچھ خلق کیا گیا ہے تو ان کی منزل کیا ہے۔ صلاۃ پڑھیں ایک بار مل کے محمد والے۔ یہ تو سید الشہداء کہ اس ذکر کا صدقہ ہے، آپ یقین جانیے کہ ہمیں کچھ لمحات مل جاتے ہیں کہ ہم اپنی حقیقت پر بھی کچھ غور و فکر کر سکیں، ورنہ اس افراتفری کے دور میں، اس انتشار کے دور میں، زندگی کی اس دوڑ میں جہاں ہر ایک پہلا بننا چاہتا ہو، کسے فرصت ہے کہ وہ تھوڑی دیر بیٹھ کے یہ سوچے کہ ہم کیا ہیں، ہماری حقیقت کیا ہے یا نہیں؟ یہ تو صدقہ اس فرش اعضا کا انداز ہوا ہے کہ اس فرش اعضا کے صدقے میں اتنا موقع مل جاتا ہے کہ ہم بھی ذرا سوچیں کہ ہماری حقیقت ہے کیا۔ صلوات پڑھیں ایک بار اور اب ذرا اس کا رحم و کرم دیکھیں آپ کہ کس طرح سے وہ انسان کو یہ پیکر وجود عطا کر رہا ہے، اپنی نعمتوں سے وہ نواز رہا ہے انسان کو، ایک قطرہ، اس سے زیادہ نہیں ہے یا نہیں؟ اور اس قطرے کو کس طرح سے وہ سنوار رہا ہے، بنا رہا ہے، اسے ذرا دیکھیں آپ۔ ایک قطرہ، اور اس قطرے کو اس نے خون کے ایک لوتھڑے میں تبدیل کیا، اس خون کے لوتھڑے کو ایک گوشت کے ٹکڑے میں تبدیل کیا، اس گوشت کے ٹکڑے پر اس نے شکل و صورت کے نقش و نگار ابھارے، آنکھ اپنی جگہ، ناک اپنی جگہ، پیشانی اپنی جگہ، لب اپنی جگہ، اور اسی گوشت کے ٹکڑے میں اس نے ہڈیوں کا جال بچھایا، اور جب ہڈیوں کا جال بچھایا تو اسی ہڈی کے جال میں ایک دھڑکتا ہوا دل بھی رکھ دیا، اسی کا سے دماغ میں فکر کی قوت بھی عطا کر دیا، اس نے آنکھیں دی، قوت بصارت بھی اس نے عطا کر دیا۔ اس پیکر کو سنوارا اس نے، کہاں بنا رہا ہے؟ کھلے ہوئے میدان میں بنا رہا ہے؟ کس منزل پر وہ بنا رہا ہے اس تصویر کو؟ کہاں یہ نقش کھینچا جا رہا ہے؟ یہ ماں کے پیٹ میں بنایا جا رہا ہے، بطن مادر میں۔ کیسی جگہ؟ ایسی جگہ جہاں نہ ہواؤں کا گزر، جہاں نہ روشنی کا گزر، جہاں نہ نگاہوں کا گزر، ایسی جگہ کہ جہاں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے کہ کیا بن رہا ہے۔ ذرا غور فرمایا آپ نے، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے کہ کیا بن رہا ہے، اور قدرت کے برش سے نقش و نگار ابھارے جا رہے ہیں، وہ رنگ زندگی بھر رہا ہے، اور آہستہ آہستہ وہ اس وجود کو منزل تکمیل تک پہنچا رہا ہے۔ نہ ماں کو یہ پتا کہ کیسے بنا،
نہ باپ کو اس بات کا علم کہ کس طرح بن رہا ہے. ذرا بتائیں کہ کون ہے بنانے والا؟ مصور تو بہت ہے دنیا میں، آرٹسٹ ملتے ہیں. ذرا دیکھیے تو ایک آرٹسٹ جب کسی تصویر کو بناتا ہے، کسی نقش کو کھینچتا ہے، تو 70 بار وہ ادھر سے دیکھتا ہے، ادھر سے دیکھتا ہے، کہیں ناک ٹیڑھی تو نہیں ہوئی، کہیں آنکھ میں کوئی خرابی تو نہیں آئی ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ چہرے کا جو نقش ہے اس میں کوئی خرابی آ گئی ہے. جب خود دیکھ لیتا ہے تو دوسرے 10 کو بلاتا ہے کہ ذرا تم بھی تو دیکھ لو کہ ہر طرف سے یہ مکمل ہے یا نہیں ہے. اور اتنا دیکھنے کے بعد بھی وہ تصویر منزل تکمیل تک نہیں پہنچتی ہے میرے عزیزوں. ذرا غور فرمائیں. لیکن یہ مصور کیسا ہے کہ جو نقش کو کھینچ رہا ہے، آنکھیں اپنی جگہ پر کوئی فرق نہیں، ناک اپنی جگہ پر کوئی فرق نہیں، ہاتھ اپنی جگہ پر کوئی فرق نہیں، پیر اپنی جگہ پر کوئی فرق نہیں. ایک مصور اگر 10 تصویریں بنا دیتا ہے تو 10 طرح کی تصویریں نظر آتی ہیں. لیکن یہ کیسا مصور ہے کہ تصویر پہ تصویر بناتا چلا جا رہا ہے لیکن کوئی فرق نہیں آتا ہے. چہروں میں تو اس لیے فرق پیدا کیا تاکہ تم پہچانے جا سکو. صلاۃ پڑھیں ایک بار مل کے محمد والے. ذرا دیکھیں کس طرح سے بنا رہا ہے اور کس طرح سے اس تصویر کو کھینچ رہا ہے. ماں کے پیٹ کے اندر جہاں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، اس نے اس تصویر کو بنایا، اپنی نعمتوں سے نوازا. صرف تصویر نہیں بنائی میرے عزیزو، ذرا دیکھیں آپ، وہ ان تمام نعمتوں کو عطا کر رہا ہے. آواز دی کہ اگر میں نے تمہیں دماغ دیا تو قوت فکر بھی عطا کروں گا، اگر آنکھ دی تو قوت بصارت بھی عطا کروں گا تمہیں، اگر زبان دی تو قوت گویائی بھی تمہیں عطا کروں گا، اگر کان دیے تو قوت سماعت بھی تمہیں عطا کروں گا، اگر ہاتھ پیر دیے تو میں طاقت بھی انہیں عطا کروں گا، اگر دل رکھا تمہارے سینے میں تو دھڑکنے کی قوت بھی تمہیں اس سے عطا کروں گا. ہے کہ نہیں؟ یہ سب عطا کر رہا تھا. اور اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ یہ بتائیے کہ زندگی کے لیے ضرورت کن چیزوں کی ہوتی ہے؟ ضرورت کن چیزوں کے لیے ہوتی ہے میرے عزیزوں؟ اگر ہوا نہیں ہے تو زندگی مشکل ہو جاتی ہے. میں توجہ چاہتا ہوں. اگر پانی نہیں مل رہا ہے تو زندگی مشکل ہو جاتی ہے. اس ماں کے بطن میں اس نے زندگی عطا کیا ہے تو کیسے پتا چلے کہ جس کی پرورش ہو رہی ہے اس میں حیات ہے یا نہیں، زندگی ہے یا نہیں؟ اس لیے کہ اگر ایک جگہ پر ہو جمود کا شکار ہو جائے تو یاد رکھیے گا جمود زندگی کا نام نہیں ہے، زندگی حرکت کا نام ہے، منہ ہونے کا نام ہے، اپنی جگہ کو تبدیل کرنے کا نام ہے. بس ماں کے پیٹ میں اس نے حرکت بھی دے دیا بچے کو تاکہ احساس سے زندگی ماں کو ہوتا رہے. ذرا غور فرمائیں کہ کس طرح سے اپنی نعمتوں کو نواز رہا تھا. اور اب آپ یہ بتائیں کہ جب ان چیزوں کی ضرورت ہے تو کون تھا کہ جو غذا پہنچا رہا تھا؟ کون تھا جو ہوا کا انتظام کر رہا تھا؟ کون تھا جو زندگی کی ان ضروریات کو پورا کر رہا تھا؟ آواز دے گا کوئی نہیں تھا، یہ میں تھا، وہ خالق حقیقی کہ جس نے ان نعمتوں سے انسان کو نوازا ہے جو ماں کے پیٹ کے اندر ہے. اور صرف یہی نہیں کہ ماں کے پیٹ کے اندر ان تمام چیزوں سے اس نے نوازا. اور اسی لیے میرے عزیزو جب آپ سورہ حمد پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حمد و ثنا ہے عالمین کے رب کے لیے، یہ رب کا کیا مطلب ہے؟ رب کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ رب کے معنی ہے تربیت کرنے والے کے. جو آپ پڑھتے ہیں سورہ حمد، اب یہ تو ایک الگ موضوع ہی ہے لیکن چونکہ بات آ گئی ہے تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ رب کے معنی ہے تربیت کرنے والے کے، اس مربی کے کہ جو تربیت کر رہا ہے. تربیت تو ہم اور آپ بھی کرتے ہیں اپنے بچوں کی، کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ اور تربیت میں ہم جس چیز کی اس کو بظاہر کپڑے کی ضرورت ہے کپڑا دیا ہم نے، کھانے کی ضرورت ہے کھانا دیا ہم نے، صاحب تعلیم کی ضرورت ہے تعلیم دیا، اخلاقیات سکھانے کی ضرورت ہے اخلاقیات سکھائے ہم نے. کا یہ تربیت ہو رہی ہے. اور کبھی کبھی لڑکا شرارتی ہوتا ہے، بدتمیزی کرتا ہے تو آپ کہتے ہیں ماں باپ نے تربیت صحیح نہیں کی. کہتے ہیں یا نہیں کہتے ہیں؟ تو تربیت صرف اس کا نام نہیں ہے میرے عزیزو، یاد رکھیے گا. تربیت کہتے ہیں اس چیز کو پہنچانا جس کی ضرورت اس وقت اسے ہو.
اسے تربیت کہتے ہیں. اسی لیے اللہ کو ہم عالمین کا رب کہتے ہیں کہ وہ ہر اس چیز کو جس کی زندگی کو اس کی ضرورت ہے زندگی کو اس چیز کو پہنچاتا رہتا ہے. ماں کے پیٹ میں انسان کے نشو و نما کے لیے جس چیز کی جب ضرورت ہوئی وہ اسے پہنچاتا رہا ہے. اسی لیے ہم اسے عالمین کا رب کہتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف انسانوں کا رب ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ کیسا تربیت کرنے والا ہے. صرف انسان ہی بھی تربیت نہیں کر رہا ہے بلکہ ان کیڑے مکوڑوں کی بھی تربیت کرتا ہے جو پہاڑوں کی تہوں میں چھپے ہوئے ہیں. ان کی بھی تربیت کرتا ہے جو پانی کی گہرائیوں میں چھپے ہوئے ہیں. ان کی بھی تربیت کرتا ہے جو زمین کے اندر زندگی حاصل کر رہے ہیں. اور فرمایا آپ نے کہ اگر رزق کی ضرورت ہے تو انہیں رزق پہنچا رہا ہے. تو اس طرح کا تربیت کرنے والا وہ ہے. اس طرح سے ہماری زندگی کی ضروریات کو پہنچانے والا ہے. اور بس یہی ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں آپ سے عزیزو کہ یہ کب وہ عطا کر رہا ہے. میں توجہ چاہتا ہوں آپ کی. یہ اس نے کب عطا کیا بچے کو؟ کب ماں کے پیٹ میں اس نے بچے کی غذا کا انتظام کیا؟ کب ماں کے پیٹ میں ضروریات زندگی کا انتظام کیا؟ کیا بچے نے مانگا تھا کہ مجھے بھوک لگی ہے مجھے غذا دے دو؟ کیا بچے نے مانگا تھا کہ مجھے ہوا کی ضرورت ہے زندگی کے لیے ہوا دے دو؟ کس نے یہ بتایا کہ اس بچے نے سوال کیا تھا؟ نہیں. ابھی تو شعور سوال ہی نہیں ہے. توجہ چاہتا ہوں. ابھی تو سوال شعوری ہی نہیں پیدا ہوا ہے. مانگنے کا سینس ہی نہیں ڈیولپ ہوا ہے اور وہ اس وقت پہنچا رہا ہے. تو میرے عزیزو جو بغیر مانگے عطا کر رہا ہو جب اس کی بارگاہ میں ہم مانگیں گے تو کتنا عطا کر رہا ہے. صلاۃ ہے ایک بار مل کے محمد والے مل کے درود پڑھیں. محمد والے محمد حامیت دیکھیں ذرا. اس کا رحم دیکھیں اس کا کرم دیکھیں اس کی عطا دیکھیں. اللہ گواہ ہے اگر گنانا شروع کر دے انسان تو زندگی ختم ہو جائے گی. اس کی عطاؤں اس کے فیض کا شمار مشکل ہے. مشکل ہے. یہ میرے عزیزو ایک سانس کے آنے جانے کا نہیں شمار کر سکتے ہیں آپ. یہ کم نعمت ہے اس کی کہ انسان کے اندر سانس داخل ہوتا ہے پھر سانس باہر آتا ہے جو زندگی کا سبب ہے. تو جب ایک سانس کے آنے جانے کا نہیں شکریہ ادا کر سکتے ہیں تو پوری زندگی کی عطا کی ہوئی نعمتوں کا کیا شکریہ. صلاۃ پڑھیں ایک بار مل کے محمد والے محمد. دیکھیں آپ کے انسان کتنا ناشکرا ہے. اللہ گواہ کہ کتنی نعمتیں اس نے عطا کی ہیں انسان کو کہ کچھ کسی قابل نہ تھا. وہ شعور بھی نہیں تھا اس وقت اپنی نعمتوں سے نواز رہا تھا. اچھا چلیے ماں کے پیٹ سے آغوش مادر میں آ گیا ماں کی گود میں آ گیا اپنی نعمتوں کو روک لیتا اپنے کرم کو روک لیتا کہ بس میری منزل وہی تک تھی کہ جب تم اس قابل نہیں تھے تو میں تمہاری پرورش کر رہا تھا میں تمہیں اپنی نعمتوں سے نواز رہا تھا. اب تم ماں کی گود میں آ گئے ہو تمہارا باپ جانے تمہاری ماں جانے. میں توجہ چاہتا ہوں آپ ذرا بتائیں آپ اگر وہ یہ کر لیتا تو پھر کیا ہوتا. لیکن نہیں. دیکھیے اس کا کرم دیکھیے اس کا فیض دیکھیے کہ نہیں میں اپنی نعمتوں کو روکوں گا نہیں. اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ بظاہر تمہارے پاس آنکھیں ہیں مگر تم پہچاننے کی طاقت نہیں رکھتے ہو. زبان ہے لیکن قوت گویائی نہیں ہے. دماغ دیا مگر قوت فکر نہیں ہے تمہارے اندر. قوت سماعت ہے لیکن کان پر پڑی ہوئی آواز تمہاری سمجھ میں نہیں آنے والی. ہاتھ ہے مگر دل چاہی چیز کو اٹھا نہیں سکو گے تم. پیر ہے مگر تم راستے کو طے نہیں کر سکتے ہو. جب تک میری طرف سے تمہیں مدد نہ ہوگی تمہیں بھوک بھی لگے گی ضروریات زندگی بھی ہیں تمہارے لیے اور ابھی تم میں نہ بولنے کا شعور ہے نہ مانگنے کا شعور ہے. تو میں کچھ ایسا کر دیتا ہوں کہ تمہاری زندگی کے اشارے ایسے ہوں گے کہ ماں یہ سمجھ جائے گی کہ تمہیں ضرورت کیا ہے. اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس نے ماں کو وہی بات نہیں کر دیا بچہ روئے تو سمجھنا کہ بھوکا ہے. توجہ چاہتا ہوں بات نہیں وہی کیا اس نے کہ بچہ روئے تو سمجھنا کہ بھوکا ہے. اور یہ بھی دیکھیے کہ کیا مشیت پروردگار ہے کہ یہ ماں ہی سمجھ سکتی ہے کہ بھوک کے لیے رو رہا ہے یا کسی تکلیف سے رو رہا ہے. صلاۃ پڑھے ایک بار میں
لڑائی تو نہیں ہو رہا ہے؟ ہاں میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کل. میں تو یہ چاہتا ہوں کہ آج ابتدائی پہلی منزل ہے, ذرا ہم اپنے اوپر ٹٹول تو لیں کہ ہم نہیں کیا ہے, اور شمع جبہ بھی ہے تو ذرا ہمیں پتا تو چلے کہ ہم کہاں اسٹینڈ کرتے ہیں. یہ وقتی جاہ و جلال اور یہ نام و نمود اور یہ عزت تو انسان بھول جاتا ہے, بالکل بھول جاتا ہے. اللہ گواہ ہے. اور یہ ایسا سمجھتا ہے کہ بس, میں آپ سے کیا بتاؤں, ایک بزرگ عالم تھے اور بڑی اچھی مثال دیتے تھے. وہ کہتے تھے کہ انسان کی مثال مرغی کی طرح. اب تو یہ بچے کیا جانے یہاں مرغی ہوگی کیا, لیکن جو لوگ انڈیا پاکستان سے آئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ مرغی جب پالی جاتی ہے تو جب آپ اسے آٹے کی گولیاں دیں, جیسے ڈالیں گے آپ تو اٹھائے گی اور بھاگے گی, وہاں نہیں کھائے گی. اور آپ آزما کے دیکھ لیجیے اس چیز کو, آپ آٹے کی گولیاں بنا کے دیں تو وہاں نہیں کھائے, اٹھا کے دوسری جگہ جا کے کھائے. کیوں؟ اس کی سائیکولوجی کے انالیسس کیجیے, کیوں یہ وہاں کیوں کھا رہی, یہاں کیوں نہیں کھا رہی؟ اس لیے کہ اسے اس انسان پر بھروسہ نہیں جو دے رہا ہے, وہ ڈرتی ہے کہیں چھین نہ دے, اس لیے وہاں کھاتی ہے جا کے. انسان کا بھی یہی حال ہے کہ اللہ جب دیتا ہے تو وہ چھپا چھپا کے رکھتا ہے کہ کہیں کوئی چھین نہ لے. یہ بھول جاتا ہے جو دینے کی طاقت رکھتا ہے وہ چھیننے کی, وہ چھیننے کی بھی طاقت رکھتا ہے. تو یہ انسان کی عجیب فطرت ہے میرے عزیزوں. مگر ذرا دیکھیں وہ کیسے نواز رہا ہے. بس زیادہ نہیں, 45-50 منٹ سے زیادہ نہیں میں آپ کو زحمت دوں گا. وہ نواز کیسا رہا ہے اپنے بچے انسان کو. وہ کہتا ہے کہ بس ٹھیک ہے تم ماں کی گود میں آ گئے, میرا کام ختم ہو گیا, اب تمہاری ماں جانے تمہارا باپ جانے. ہے ہی نہیں. اب بتائیے کیا عالم ہوتا. بول سکتے نہیں ہیں, پہچان بھی نہیں رہے ہیں. ابھی میں عرض کروں گا جو منزلیں آئیں گی, لیکن ذرا دیکھیے اس کا کرم. اور میں کہتا ہوں اللہ گواہ کہ چونکہ وہ خالق حقیقی ہے, لہذا مخلوق سے محبت کتنی ہے یہ دیکھیں آپ کہ اب جس کو اس نے پیدا کیا ہے, خلق کیا ہے, اس سے وہ محبت کتنی رکھتا ہے. اب یہ الگ بات ہے کہ مخلوق اس کے کرم اور فیض کو نہ پہچانے, لیکن وہ اپنی نعمتوں کو روکتا نہیں ہے, اپنی نعمتوں کو وہ روکتا نہیں ہے. جیسے وہی بات نہیں کر دیا ماں کے کہ اگر روئے تو سمجھنا بھوکا ہے, اور ماں رونے سے پتہ لگا لیتی ہے کہ یہ بھوک سے رو رہا ہے یا تکلیف سے رو رہا ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں, ابھی آپ کہیں ماشاءاللہ کسی کے بچے تو ہر جگہ ہوتے ہیں, رو رہا ہے کوئی نوزائیدہ بچہ کچھ 1 مہینے 1.5 مہینے کا, کبھی دیکھو بھوکا ہوگا, کہا نہیں یہ بھوکا نہیں ہے, اسے کچھ تکلیف ہے. یہ ماں ہی جانتی ہے کہ کیوں رو رہا ہے, کس لیے رو رہا ہے. اور اب ذرا دیکھیے کہ وہ پرورش ہو رہی ہے. بظاہر تو والدین پرورش کر رہے ہیں, لیکن بباطن کسی اور کا ہاتھ ہے جو پرورش کر رہا ہے, کسی اور کا ہاتھ ہے پرورش کر رہا ہے. ماں باپ اتنا کر سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے رویا تو دودھ دے دیا ہے یا نہیں, لیکن ماں باپ یہ نہیں کر سکتے ہیں کہ اس دودھ کو طاقت میں تبدیل کر دیں. یہ نہیں کر سکتے ہیں. آپ یہ بتائیں, یہ نہیں کر سکتے ہیں کہ وہ جو دودھ ماں پلا رہی ہے اس کو طاقت میں تبدیل کر دے. وہ آواز دے گا دودھ پلانا تمہارا کام ہے, اس دودھ کو طاقت میں تبدیل کرنا میرا کام ہے. بس صرف اتنا ہے کہ تم پہچان لو, بس تم پہچان لو کہ کون ہے کہ جو تمہیں اس زندگی کی نعمت سے مالا مال کر رہا ہے, جو تمہیں اس نعمت کو تمہیں عطا کر رہا ہے. اور اب آپ سنیے, دیکھیے کیا منظر ہے, ذرا دیکھیں کس طرح سے اس بچے کو, جو نوزائیدہ بچہ ہے, اگر آپ نے دیکھا ہے تو آپ جانتے ہیں, اور نہیں ہے تو کوئی تجربے کار عورت سے پوچھیے, بزرگ. جب بچہ پیدا ہوتا ہے اور ابھی زیادہ نہیں 15-20 دن کا بچہ ہے یا 1 مہینے کا ہے, اور آپ نے گود میں لیا, اگر آپ کو سلیقہ وہ طریقہ نہیں معلوم ہے کہ اس بچے کو 1 مہینے کا یا 1.5 مہینے کا کس طرح سے لینا ہے, تو فوراً کوئی بزرگ عورت ہوگی تو کہہ دے گی دیکھو بھیا ذرا گردن پہ ہاتھ لگا لینا. کیوں؟
گردن پہ ہاتھ لگا لینا کہ اس لیے کہ یہ گردن بڑی کمزور ہے، لیکن اس سے پہلے کی منزل دیکھ لیے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے آنکھیں ہوتی ہیں لیکن ٹکتی نہیں ہیں، ٹکتی نہیں ہیں۔ اب یہ اللہ اپنی نعمت عطا کرتا ہے کہ اس بچے کو سب سے پہلے جو طاقت اور قوت عطا کرتا ہے یہ آنکھیں ٹکتی ہیں، اور سب سے پہلے وہ اپنی ماں کو پہچانتا ہے، ماں کو پہچانتا ہے۔ اور ایک جملہ عرض کر دوں عزیزو، یہ ماں کو پہچاننے کا کیا مطلب ہے؟ یہ اشارہ ہے کہ ماں تمہاری محسنہ ہے، جب تک اپنے محسن کو نہ پہچانو گے کسی اور کو نہیں پہچانو گے۔ صلاۃ پڑھیں ایک بار مل کے محمد والے۔ یہ تمہاری محسنہ ہے، اس نے احسان کیا تم پر۔ کیا احسان کیا؟ تمہیں 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھا، تمہارے لیے تکلیفوں کو برداشت کیا، تمہاری صحت کے لیے۔ ابھی تمہاری شکل و صورت اس نے نہیں دیکھی ہے، ابھی اسے نہیں معلوم ہے کہ گود میں صحیح سلامت آؤ گے کہ نہیں آؤ گے، اسے نہیں پتا ہے کہ کیا شکل و صورت ہوگی، نہ اسے یہ معلوم ہے کہ آنے کے بعد بڑھنے کے بعد تم اس کے لیے مددگار ثابت ہوگے یا نہیں ہوگے، اسے نہیں معلوم ہے کہ تم اس کے لیے نیک نامی کا سبب بنو گے یا بدنامی کا سبب بنو گے، یہ نہیں معلوم ہے کہ تمہاری زندگی کیا ہوگی۔ لیکن ذرا دیکھیے وہ محبت کا جذبہ، ذرا دیکھیے جسے مامتا کہتے ہیں، کہ جس کی نہ شکل و صورت دیکھی ہے اس نے، نہ اس کا مستقبل اسے معلوم ہے کہ کیا مستقبل ہوگا، کیسی شکل و صورت ہوگی، پیٹ میں ہے۔ لیکن کوئی ایسی غذا نہیں کھائے گی کہ جس سے پیٹ میں بچے کو نقصان ہو۔ توجہ فرمائیں، کسی ایسی جگہ قدم نہیں رکھے گی کہ جہاں قدم رکھنے سے کوئی اثر بچے پر پڑ جائے۔ تو اتنی محتاط ہے، یہ کیا کم احسان ہے، یہ احسان وہ احسان ہے کہ جس کے لیے، جس کے پیچھے کوئی مفاد وابستہ نہیں ہے، کوئی مفاد وابستہ نہیں ہے کہ تم سے یہ فائدہ ہوگا۔ ہماری عادت یہ ہے کہ ہم ہمیشہ اس کا ساتھ دیتے ہیں جس سے ہمیں کچھ فیض ملنے والا ہوتا ہے، مفاد وابستہ ہوتا ہے۔ لیکن ماں جس بچے کی اپنے پیٹ میں پرورش کر رہی ہے، جسے اس نے دیکھا نہیں ہے، اس کی حفاظت اس طرح سے کرتی ہے کہ اس کی زندگی کے لیے لذتوں کو ترک کر دے، اس کی زندگی کے لیے اپنے آرام کو ترک کر دے، اس کی زندگی کے لیے اپنی زندگی کو اتنا محتاط کر لے کہ جیسے اس کی زندگی کوئی حقیقت ہی نہیں رکھتی ہے۔ یعنی لفظیں بدل دوں کہ محبت میں اس طرح فنا ہو جاتی ہے کہ اپنے وجود کو بھول جاتی ہے۔ صلاۃ پڑھیں ایک بار مل کے محمد۔ اور ذرا دیکھیں اب یہی منزل آگے بڑھی تو سب سے پہلے اس نے ماں کو پہچانا۔ اب وہ آنکھیں جو رکتی نہیں تھی وہ رکنے لگی ماں کے چہرے پر، اور ماں کے بعد اس نے باپ کو پہچانا۔ یعنی آپ یہ دیکھ لیں، سائنٹیفکلی بھی دیکھ لیں، اور آپ کسی بچے کے جو ماہر ڈاکٹرز ہوتے ہیں ان سے پوچھیں، وہ بتائیں گے کہ سب سے پہلے ماں کے چہرے کو پہچانتا ہے، پھر باپ کے چہرے کو پہچانتا ہے، اور اس کے بعد قدرت جب آنکھوں میں یہ طاقت دے دیتی ہے کہ ان دو چہروں کو پہچاننے لگے، تو یہ سر جو اس گردن پہ رکتا نہیں تھا، اس گردن میں طاقت دیتا ہے تاکہ یہ سر کا بوجھ یہ گردن اٹھا سکے۔ اور جب یہ گردن مضبوط ہو جاتی ہے تو پھر وہ کمر میں طاقت دیتا ہے۔ یہ بچہ جو ابھی لیٹا رہتا تھا، جب کمر میں طاقت آتی ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ بستر ہی تو الٹتا پلٹتا رہتا ہے یہ بچہ، اور پھر دھیرے دھیرے بیٹھنے لگتا ہے، اور جب کمر میں طاقت آ جاتی ہے تو پھر گھٹنوں میں طاقت دیتا ہے۔ وہ جو بچہ لیٹا تھا اٹھ کے بیٹھنے لگا، اور جب گھٹنوں میں طاقت آئی تو گھٹنیوں وہ چلنے لگا، اور جب گھٹنوں میں طاقت آ جاتی ہے تو پھر وہ پیر میں طاقت دیتا ہے، اور پھر وہ کھڑا ہونا شروع کرتا ہے کسی سہارے سے، اور کبھی خود کھڑا ہوتا ہے۔ ذرا دیکھیے کس طرح سے بتدریج انسان کو طاقت عطا کر رہا ہے، اور جیسے ہر منزل پر روک کر آواز دے رہا ہے کہ اگر تم میں قوت و طاقت ہو تو ایسا کچھ کر کے دکھاؤ، کر کے دکھاؤ۔ اے اللہ کو بھول جانے والے انسان، ذرا مڑ کے تو دیکھ تجھے کن کن منزلوں سے میں نے گزارا ہے، کن کن منزلوں سے گزارا ہے۔ اے لوگوں کو فتح کر لینے والے، اے آبادیوں کو اجاڑ دینے والے، اے لوگوں کا خون بہانے والے، اے لاشوں پر کھڑے ہو کے اپنے قد کو ناپنے والے، اے انسانیت کے قافلے میں اپنے کو بلند سمجھنے والے، ذرا مڑ کے تو دیکھ، تم مجبور محض تھا، اگر میں نہ عطا کرتا تو تیرے پاس کچھ بھی نہ تھا۔
کچھ بھی نہ تھا، یہ میں تھا کہ جو تجھے عطا کر رہا تھا، اور اب جو میں نے طاقت دے دیا تو جو گھٹنیوں چل رہا تھا وہ اپنے پیروں پر چلنے لگا اور پھر نشو و نما ہوتی رہی، اس منزل پر آ گیا کہ اب شعور کی منزل میں حدود میں اس نے قدم رکھ دیا، اب وہ پہچاننے لگا اچھائی کسے کہتے ہیں، برائی کسے کہتے ہیں، اب وہ پہچاننے لگا کہ راستہ کون سا ہے، کدھر جانا ہے، کہاں نقصان ہے، کہاں فائدہ ہے، کون اپنا ہے کون پرایا ہے۔ تو قدرت آواز دیتی ہے جب میں نے اپنی نعمتوں سے نوازا تو کچھ وہ تھے جو ان نعمتوں کو پہچان کر میرا شکر ادا کر رہے تھے، اور کچھ وہ تھے جو کفران نعمت کر رہے تھے۔ صلاۃ پڑھیں ایک بار مل کے، ایک بار اور مل کے درود پڑھیں محمد۔ عجیب منزل ہے اور ہمارے اور آپ سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے، سب کے لیے ہمارے اور آپ کے لیے لمحہ فکریہ ہے میرے عزیزوں۔ منزلیں آئیں گی، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ انسان اس دنیا کے 4 روزہ زندگی کو حاصل کر کے اور اگر کسی قابل بن جاتا ہے تو اسے یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ یہ اس کے بازوؤں کے کسبل کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ کوئی اور عطا کرنے والا ہے، کوئی اور دینے والا ہے۔ اور جب طاقت ملتی ہے، بہت جلدی چند جملے آپ کے حوالے کرنا ہے مجھے، جب طاقت ملتی ہے تو انسان سب کچھ بھول جاتا ہے، سب کچھ بھول جاتا ہے، اور جب بھولتا ہے تو بس دنیا کو سمیٹنا چاہتا ہے، اور جب سمیٹنے لگتا ہے دنیا کو تو یہ بھول جاتا ہے کہ اس پر ہمارا حق ہے یا نہیں، یہ صحیح ذرائع سے ہے یا نہیں ہے، غلط ہے یا صحیح ہے، یہ بھول جاتا ہے۔ وہ اس دنیا کو حاصل کرتا ہے اور پھر نہ پوچھئے کیا عالم ہوتا ہے، اور پوری تاریخ بھری ہوئی ہے۔ آپ دیکھیں کہ جب اقتدار ملتا ہے، جب قوت و طاقت ملتی ہے تو انسان ہر چیز کو سمیٹتا ہے، کبھی کمزوروں کے حقوق کو پامال کرتا ہے، کبھی کسی کی زمین پر قبضہ کرتا ہے، کبھی کسی کی زراعتوں پر قبضہ کرتا ہے، کبھی کسی کے گھر پر قبضہ کرتا ہے، کبھی کسی کو پریشان کرتا ہے۔ ہر روزمرہ کے حالات آپ کے ساتھ ذرا دیکھیں، اس لیے کوئی سمجھتا ہے کہ سب کچھ میرا ہے، وہ یہ بھول جاتا ہے کہ کچھ بھی میرا نہیں ہے، کچھ بھی میرا نہیں۔ اگر سب کچھ میرا ہے تو یاد رکھیے گا اس بات کو کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ میرا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پر میرا حق ہے، اس پر میرا استحقاق ہے، اور جس پر حق یا استحقاق ہوتا ہے اس کو استعمال کرنے کا، اس پر حکومت کرنے کا حق مل جاتا ہے۔ یہ رومال میرا ہے تو میں اب اسے چاہوں پھاڑ ڈالوں، اسے چاہوں جلا دوں، اسے چاہوں کسی کو دے دوں، اس پر کوئی مجھے روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے۔ اگر کوئی روکے گا تو میں کہوں گا یہ میری ملکیت ہے، یہ میری جائیداد ہے، یہ میری پراپرٹی ہے، آپ کو کیا حق ہے اس پر روکنے کا؟ توجہ چاہتا ہوں، ہے یا نہیں؟ انسان کائنات پر تو قبضہ جمانا چاہتا ہے، لیکن آئیے ذرا دیکھیں کہ کیا انسان کا قبضہ خود اس کے جسم پر بھی ہے؟ توجہ چاہتا ہوں، باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے، ذرا آپ یہ دیکھیں یہ جسم، اس پر بھی ہمارا قبضہ ہے یا نہیں، یہ ہمارا ہے یا نہیں ہے؟ تو ہو سکتا ہے کوئی کہتے ہمارا نہیں تو کس کا ہے؟ یہ زبان ہماری ہے، جو چاہے ہم بولیں، یہ کان ہمارا ہے، جس بات کو چاہیں ہم سنیں، یہ دماغ ہمارا ہے، جس چیز کو چاہیں ہم سوچیں، جس بات پر چاہیں غور کریں، یہ ہاتھ پیر ہمارے ہیں، جس چیز کو چاہیں ہاتھ سے اٹھا لیں، یہ پیر ہمارے ہیں، جس طرف ہم چاہیں چلے جائیں۔ ٹھیک ہے تمہارا، اگر تمہارا ہے تو تمہاری حکومت ہر وقت ہونی چاہیے، یہ زبان تمہارا کہنا ہر وقت مانے، یہ آنکھ تمہارا کہنا ہر وقت مانے، یہ کان تمہاری اطاعت میں ہر وقت رہے، یہ ہاتھ اور پیر تمہارے حکم کو ماننے کے لیے ہمیشہ تیار رہیں۔ جب چاہو جس چیز کو اٹھا لو، جب چاہو جہاں چلے جاؤ، جب چاہو جو بات کرنا چاہو کرو۔ تو کہیں گے ہم تو کرتے ہی ہیں، تو 1 منٹ کے لیے رکیے، میں نے تو نہیں دیکھا کہ ہر لمحہ آپ کی اطاعت کرتا رہے، ایک فالج کا اثر ہو جائے، ایک پیرالٹک اٹیک ہو جائے، اور یہ ہاتھ جو ہر کس و ناقص کی طرف بڑھ جاتا تھا، یہ پیر جو ہر راستے پر چل جاتا تھا، اب ذرا ایک فالج کا جو اثر ہوا تو یہ ہاتھ جو ہر طرف بڑھتا تھا اب اتنا مجبور اور محتاج ہو گیا ہے کہ اگر اٹھایا نہ جائے تو ہٹتا نہیں ہے اپنی جگہ پر۔ یہ پیر جو ہر منزل کی طرف جاتا تھا
اب یہ اتنا محتاج ہو گیا کوئی سہارا نہ دے تو بیٹھ بھی نہیں سکتے ہیں. یہ زبان جو قینچی کی طرح چلا کرتی تھی اتنا مجبور ہو گئی ہے کہ ہمیں اس کا بھی احساس نہیں کہ یہ منہ کے اندر ہے یا منہ سے باہر لٹک رہے ہیں. اگر سب کچھ تمہارا ہے تو فالج کے اس حملے کے بعد حکم دو ہاتھ کو کہ اٹھ یہ کام کر, پیر کو حکم دو کہ اس من راستے پر چل, زبان کو حکم دو کہ یہ گفتگو کرے. لیکن انسان کا مجبور ہو جانا اس بات کی دلیل ہے کہ اگر اس کا ہوتا تو اس کا حکم چلتا, نہ چلنا حکم کا اس بات کی دلیل ہے یہ کسی اور کا دیا ہوا ہے, یہ کسی اور کا عطیہ تھا, جب اس نے چاہا تو ہم سے واپس لے لیا. عزیزو یاد رکھیے گا, جس نے نہیں سے ہاں میں بدلا, جس نے نعمت زندگی ہمیں عطا کی, اس زندگی سے پھر موت کی منزل کی طرف لے جائے گا. ایک بار پوچھے گا کہ جو کچھ دیا تھا بتا اس کا استعمال کیسے تو نے کیا, کیسے کیا ہے. اور یہ منزل فکر ہے, یہ لمحے فکریہ ہے ہر ایک کے لیے عزیزو, کہ ہمیں اس بات پر فکر کرنا ہے, غور کرنا ہے. یہ ہماری زندگی ہے, چونکہ ہماری زندگی اطاعت پروردگار میں نہیں ہے, بس میں اپنی منزل پر آ رہا ہوں, چونکہ ہماری زندگی اس احکامات الہی پر پابند نہیں ہے کہ جس پر پابندی کے ساتھ چلیں تو پھر اس کائنات پر حکومت ہوتی ہے. جن کی زندگی پابند رضائے الہی تھی وہ تڑپتی ہوئی زمین پر بھی ہاتھ رکھ دیتے تھے تو اسے سکون مل جاتا. جن کی زندگی پابند رضائے الہی تھی وہ ڈوبتے ہوئے سورج پر بھی اشارہ کرتے تھے تو زوال سے شباب کی منزل پر آ جاتا تھا. جن کی زندگی پابند رضائے الہی تھی وہ اگر پانی لے کے کلی کر دیں تو خشک درخت ایسا ہرا بھرا ہو جاتا تھا, ایسے شیریں پھل اس میں آنے لگتے تھے کہ جیسے کبھی خشکی ہی نہیں ہوا. اور سنو, جن کی زندگی رضائے پابند الہی تھی, ہم ہاتھ دھوئیں تو گندا پانی, وہ ہاتھ دھوئیں تو لال و گوہر میں تبدیل ہو جاتا. صلاۃ پڑھیں بعد مل کے محمد والے. یہ ان کی زندگی تھی, اور یہ جن کے ہاں یہ کمالات ہو جائیں پھر وہ مجبور نہیں ہوتے ہیں کسی کے. یاد رکھیے, وہ مجبور نہیں ہوتے, وہ پابند رضائے الہی ہوتے ہیں کہ میرے مالک کی مشیت کیا ہے, میرے پیدا کرنے والے کی رضا کیا ہے. اور جب اتنی قوت و طاقت ہوتی ہے تو انسان کی فوج کی قدر و قیمت ان کی نگاہ میں نہیں ہوتی ہے. کچھ یاد رکھیے گا, اس لیے کہ ان کی حکومت تو کائنات پر ہوتی ہے, ان کے اشارے سے نظام شمس و قمر گردش کرتا ہے. انسانوں کی کیا حقیقت ہے؟ ہوا جس کی تابع ہو جائے, فضا جس کی تابع ہو جائے, دریا جس کا تابع ہو جائے, ان کے سامنے انسانوں کی کیا حقیقت ہے. لیکن اگر مشیت پروردگار یہی ہے تو ساری طاقت اور قوت جو کچھ اللہ کی طرف سے ملی ایک طرف, اور اس کی راہ میں پیشانی رکھ کے اس کا شکر ادا کر کے تلوار کا زخم اٹھا لینا ایک طرف. یاد رکھیے گا, کسی کی ہمت نہیں تھی کہ مسجد کوفہ میں مولا کے سر پر ضربت لگانا, لیکن مشیت الہی تھی کہ دیکھے دنیا میرا بندہ ایسا بھی ہے کہ میری راہ میں, میرے سجدے میں اگر اپنی پیشانی کو رکھتا ہے, اٹھاتا ہے, تلوار کا زخم رکھتا ہے, تو میری راہ میں کس طرح سے اپنی جان ہو. بس عزیزو, کربلا کے میدان میں آنے والے ساون تو سورما ایسے ہی تھے. یہاں یقین رکھیے, ان کی نگاہوں میں دنیا کی کوئی حقیقت نہیں تھی, ٹھوکروں میں تھی دنیا. کیا حقیقت ہے؟ وہ تو رضائے الہی کے پابند تھے. ارے میں معصوم کا کیا ذکر کروں, اللہ گواہ ہے, حسین کے ساتھ جو اصحاب زمین کربلا پر آئے تھے کتنا بالغ نظر تھے وہ, کہ رضائے الہی کو سمجھ رہے تھے کیا ہے, اور اس رضا کو رضائے امام میں دیکھ رہے تھے کہ جو میرے امام کی رضا ہے وہی رضائے الہی ہے. اور اسی لیے اس راہ میں قربانی پیش کر دیا. میرے عزیزو, کسے پسند نہیں ہے کہ اپنے گھر میں اطمینان اور سکون کی زندگی گزارے؟ آپ بتائیں, کون ہے ایسا جو اپنے کو مصیبتوں اور آفت و بلا میں مبتلا کر دے؟ ایسا نہ تھا کہ اچانک کوئی بات ہو رہی تھی,
सब कुछ मालूम था कि किस राह की तरफ, जिस राह की तरफ चल रहे हैं वो मसाइब व आलाम से भरी हुई राह है। वो ऐसी वादी है कि जहां आसाइश की जिंदगी नहीं है, ऐसी वादी है कि जहां अपने खून में तड़पना है। ऐसा न था कि शबे आशूर बताया गया था, नहीं 28 रजब को जब ये काफिला रवाना हुआ था तो अक्सर मंजिलों पर रोक कर नताइज से बाखबर किया जा रहा था। ऐसा ना हो कि तुम ये समझ लेना कि यूं ही लेके हम तो मोहब्बत में चले गए थे, हमें क्या पता था कि हम मुसीबत में मुब्तला हो जाएंगे। एक एक मंजिल पर रोक के बता रहे थे कि तुम किस तरफ जा रहे हो, तुम्हारा सफर किधर है, तुम्हारी मंजिल कहां है। सब मुब्तला कर रहे थे और ये करबला के मैदान में जो जान दे रहे थे उन्हें मालूम था कि हम किस राह में कुर्बानी दे रहे हैं। और बस अजीजों, आपने वाकयात करबला सुना, शहादत असहाब हुसैन सुनी, हुसैन के जिगर के टुकड़ों की शहादत सुनी। मैं चंद जुमले और आगे आपकी खिदमत में अर्ज कर देना चाहता हूँ। मेरे अजीजों, मुसीबत ऐसा न थी कि 10 मुहर्रम को ज़मीन करबला पर खत्म हो गई। अल्लाह अल्लाह, मुसीबत तो ऐसी थी कि जिसका सिलसिला बढ़ता ही जा रहा था। मेरे अजीजों, जरा इंसाफ से बताओ कि आज दुनिया में आप ये देखें कि अगर किसी का बाप मर जाता है, किसी बच्चे का, और कम उम्री का आलम है, तो बच्चे को तसल्ली और तशफ़ी देने वाले कितने होते हैं, बज़ाहिर सहारा देने वाले कितने होते हैं। आप ये बताएं, यतीम के सर पर हाथ रखने वाले कितने होते हैं। लेकिन अल्लाह, ये करबला में कैसे वहशी आए थे जो इंसान नहीं थे। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर जानवर से भी उन्हें मिसाल दी जाए तो अजब नहीं कि जानवर भी शिकायत करे कि हमारी मिसाल किससे दे रहे हो। आपको वाकयात ऐसे मिलेंगे कि अक्सर खूंखार जानवर भी अगर उनके सामने कोई बच्चा आ गया है तो उस बच्चे को चीड़ फाड़ के खाते नहीं हैं, बल्कि बच्चे की हिफाजत करते हैं। इसलिए कि ये शऊर अल्लाह दे देता है कि ये इस काबिल नहीं है कि तुम इसे चीड़ो और फाड़ो, बल्कि इसकी हिफाजत करो। लेकिन ये कैसे करबला में आए थे कि जिनके सामने ये देख रहे हैं कि बाप 6 महीने का बच्चा हाथों पर बुलंद किए हुए है, सवाल आप कर रहा है। अल्लाह पानी न दिया, बल्कि उसके बदले में तारीख लिखती है कि ऐसा तीर हुरमुला ने चलाया बच्चे का गला। अजीजों, मगर सुन लो जरा और सुन लो कि जब 12 मुहर्रम को ज़मीन करबला से ये काफिला चला, 12 मुहर्रम को चला है, तो ये याद रहे कि ये वो बच्चे हैं कि जिनकी निगाहों के सामने लाशें पड़े हुए हैं। इन लाशों में किसी का बाप है, किसी का चचा है, किसी का भाई है, जिनके जिस्म पर गर्दनें नहीं हैं, जिनके लाशों को पामाल कर दिया गया है। ज़मीन करबला पर जब ये बच्चे आके निगाहों को उठाते रहे होंगे तो अल्लाह, इनकी निगाहें कहाँ रुकती रही होंगी। किसी की निगाह उसके बाप के लाशे पर रुकती रही होगी, किसी की निगाह उसके भाई के लाशे पर रुकती रही होगी। मेरे अजीजों, ये तड़प जाते रहे होंगे। लेकिन सुनो, जब इन बच्चों को मज़ामीन करबला से 12 मुहर्रम को लेके चला है यजीद का लश्कर, तो किस आलम में लेके चला है। ए अजीजों, सवारियां थी लेकिन महमिल न थे, सवारियां थी, पर्दे का इंतजाम न थे। उसी तरह से सवारियों की नंगी पीठ पर बीवियों को बिठाया गया, बच्चों को बिठाया गया। कुछ के बाजू जो थे पसे गर्दन, हाथ बंधे हुए थे। अजीब मंजर था। और सुने, जब काफिला चला, ए मेरे अजीजों, जरा जरा सोचो तो, इस काफिले को उसी तरफ से ले जा रहे हैं जहां अजीजों अकरबा की लाशें पड़ी हुई हैं। क्या आलम हुआ होगा, जरा और देखो। आगे बढ़ के ये काफिला चलता रहा तो चूंकि बच्चों को नंगी ऊंट की नंगी पीठ पर बिठा दिया गया था, तो बच्चे समझ नहीं पाते थे, गिर जाया करते थे, पुष्ट पर से ऊंट की गिर जाते थे। तो बस थोड़ी देर जैसे हुई, एक बच्चा गिरा तो उसकी मां तड़प के कहती थी, काफिले को रोको, मेरा बच्चा गिर गया है, मेरा बच्चा गिर गया है। ए अजीजों, थोड़ी देर और गुजरी, बस एक बार शिमर ने कहा काफिला रोका जाए, सवारियां बिठाई जाए। सवारियां बिठाई गई। लोगों ने कहा क्या? कहा रस्सियां लेके आओ। कहा रस्सियां किस लिए मंगा रहे हो? कहा इन बच्चों को ऊंट की पीठ से बांध देंगे ताकि गिरने न पाए। हाय क्या जुल्म था, क्या जुल्म था। बच्चों को ऊंट की पीठ से बांध दिया गया मेरे अजीजों। और अब जब ये ऊंट हाके जाते थे, चलाए जाते थे, तो ये बच्चे तड़प के कहते थे, जरा आहिस्ता चलाओ, जरा आहिस्ता चलाओ, हमारे सीने छिले
جاتے ہیں، سینے چھنے جاتے ہیں۔ اے میرے عزیزو، اسی منزل میں یہ قافلہ چل رہا تھا کہ ایک اونٹ سے ایک بچی گری، ایک بچی گری۔ قافلہ جیسے ہی آگے بڑھنے والا تھا، بس وہ نیزہ جس پر سر حسین تھا ایک بار اس شخص کے ہاتھ سے چھوٹا جس کے ہاتھ میں نیزہ تھا، زمین پر گڑ گیا۔ نیزہ لے کے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے مگر نیزہ اپنی جگہ سے نکل نہیں رہا ہے۔ وہ ایک بار سید سجاد کی طرف آیا اور کہا اپنے بابا سے کہو کہ آگے بڑھیں ورنہ ہم تمہیں اذیت دیں گے۔ اللہ اللہ، جو اتنی اذیت برداشت کرتا ہوا آ رہا تھا، وہ ایک بار بابا کے سر کے پاس آئے۔ سید سجاد نے نگاہیں بلند کی، بابا رکنے کا کیا سبب ہے؟ کٹے ہوئے سر سے آواز آئی، اے میرے بیٹا سید سجاد، میں کیسے آگے بڑھوں؟ میرے سینے پر سونے والی میری بیٹی راہ میں چھوٹ گئی ہے۔ اور یہ سننا تھا کہ سواریاں روکی گئی، اونٹ بٹھائے گئے۔ اے عزیزو، زینب اتری، سید سجاد کا عالم عجیب تھا۔ زینب ڈھونڈتی ہوئی نکلی، ہائے میرے بھیا کے سینے پر سونے والی میری بیٹی سکینہ کہاں چھوٹ گئی ہے۔ دیکھتے دیکھتے تھوڑی دور آگے بڑھی، بھئی دیکھا کہ ایک نقاب پوش بیوی بیٹھی ہوئی ہے، اور قریب آئے دیکھا ان کی گود میں آغوش میں ایک بچی ہے۔ غور سے دیکھا تو یہ کوئی اور بچی نہ تھی، یہ سکینہ تھی۔ وہ بے چین ہو کے کہا، اے بی بی، ارے آپ کون ہے کہ شہادت حسین کے بعد اس طرح محبت اور شفقت سے پیش آ رہی؟ اب تک تو کسی نے شفقت کا مظاہرہ نہ کیا۔ ارے کبھی تو چہرے پر تماچے تھے، کبھی گوشوارے چھینے گئے۔ پر یہ سننا تھا، ایک بار نقاب اٹھایا، اے سہیلا یہ تمہاری ماں ہے۔ ارے ماں کو پایا، ایک بار باہر ڈال دی اماں۔ ارے میرا بایا شہید ہوا، اماں آپ کی زینب بڑی مصیبتیں پڑتا ہو۔ آپ سے گزارش ہے کہ ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید پڑھ کر مقدسہ بیگم بنت ابرار حسین مرحوم ڈاکٹر علی ضامن رضوی بن خان بہادر سید آل نبی